بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کا مستقبل کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے اور ماضی میں بھی یہ چیزیں آتی رہی ہیں اور انتہائی اہم چیزیں۔ ایک تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ اللہ نہ کرے خاکم بدن کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو چکا ہے، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اور دوسری میرے خیال میں اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ پاکستان کے 3 بڑے اداروں میں کرپشن سب سے زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو 2 ہیں اس میں عدلیہ ہے، اور تیسرا کون سا ہے؟ یہ کنسٹرکشن ٹھیکیداری۔ ہاں، یہ تو مطلب ٹینڈرنگ، اس میں کرپشن ہو رہی ہے۔ اول تو یہ بات ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ایک اصطلاح میں تو یہ ٹھیک ہے بات، ہاں جی، کہ اچھا ڈیفالٹ ہوگا کہ کیا ہوگا۔ اب جب عام آدمی کو پاکستان میں وہ ضروری جو چیزیں ہیں وہ ایک مناسب اس پر قیمت پر یا مناسب نرخوں پر اویلیبل نہیں ہے، ہاں جی، تو میرے لیے تو وہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا ہے نا۔ ہاں جی۔ اب ایک ہے نمبروں کا، اوپر کے شماریات کا، اعداد و شمار میں زر مبادلہ کے ذخائر، یہ اب اگر آپ کسی ریڑھی والے کو، کسی عام آدمی کے سامنے باتیں ہو گئے گا جی ڈیفالٹ تو ہو گئے، ہم پچھلے 4 سال سے ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، کہ جو چیز ہمیں 80 روپے کی ملتی تھی وہ اب 800 کی ملتی ہے۔ ہاں جی۔ تو اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا جو ڈالر ہے وہ ڈالر آپ کو مل ہی نہیں رہا۔ ہاں جی۔ تو ڈالر کا ریٹ اب اگر ایکچوئل مارکیٹ میں جو کال آؤٹ ہے وہ 224-25 روپے ہے، تو باہر اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے 270 روپے پر۔ ہاں تو جی، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اچھا یہ ہو رہی ہے تو پھر اس کو روکنا کس نے ہے؟ ہاں جی، پھر یہ اشاریے تو جا رہے ہیں کہ پاکستان اللہ نہ کرے کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی بات ہے۔ دوسرا، ہمیں اس وقت کوئی جو فارن ریزروز ہیں ہمارے، جو فارن زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ اس طرح اب نہیں اور اسٹیبل، لیکن نہ اس کے باوجود بھی نا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا۔ بہرحال اب ہم اس لیے ہم نے ایک بات یہ بھی سن رہی ہے کہ جی کلمہ کی بنیاد پر ملک بنا ہے تو یہ نہ گرتا ہے۔ ہاں، یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بارہا تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی سازشیں ہوئیں، ایسے حکمران مسلط ہوئے اور جان بوجھ کر جنہوں نے اس طرح کے کام کیے۔ اچھا، پھر جو ہمارے سب سے با اختیار ادارے ہیں وہی اس ملک کو لوٹنے والے ہیں۔ میرے خیال میں سیاستدان کی جو کرپشن ہے وہ تمام سیاستدانوں کی کرپشن ملا لی بھی جائے نا تو ان اداروں کی کرپشن کے 1 یا 2% بھی نہیں بنے گی۔ اب بات تو وہیں آ جاتی ہے نا کہ تو اس سب کے باوجود بھی نا، اس سب کے باوجود اسباب کے حوالے سے بھی دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا۔ ہماری دعا بھی یہی ہے اور ہماری امید بھی یہی ہے کہ نہیں ہوگا، ہم یہی امید کر سکتے ہیں۔ اب تو اس میں نا اب نئی چیز جو ابھی سعودی عرب سے میرے خیال میں 3 ارب ڈالر کا جو 4 ارب ڈالر کا مطالبہ کیا گیا باقاعدہ۔ تو سعودی عرب کا ایک بیان تو یہ سامنے آیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن اس حوالے سے تو ابھی ان کی کوئی واضح اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی IMF کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، ادھر سے سعودی عربیہ یا چائنا آپ کو ایک فکسڈ ریزرو اماؤنٹ وہ کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کا یہ خطرہ۔ لیکن اس کو بھی اگر دیکھا جائے کچھ چیزیں یہ بیان ہے کہ یہ 3-4 ماہ تک کو تو اس طرح سسٹم چلایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن ہمیں ایک اور چیز جس بات پر میں مطمئن ہوں، دیکھو یہ حالات اس حکومت کے نہیں ہیں پیدا کرتے، قطعاً اس چیز کو میں نہیں ایگری کرتا کہ جی یہ حکومت آئی تو یہ ہوا۔ لیکن یہ ہے نا کہ اس حکومت کا اتنا قصور ہے کہ وہ لے کے بیٹھ گئی، تو سنبھال سکتے تھے، نہیں لے کے بیٹھ گئے ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے بعد پھر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سہارا تو ہمارے سے جو بڑی ہو سکتا تھا۔ ہاں جی، یہ ہوا کہ ہم جو اصل ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ اتنا الجھا دیا گیا نا، آپ کو عمومی مسائل میں اتنا الجھایا گیا۔ 4 سال پہلے ایک ایسی تباہی گھلتی رہی، اچھا پھر اسی تباہی کو سنبھالتے جی سیلاب، اب اس چیز کو آپ کس طرح روک سکتے تھے نا۔ پھر
اب جو چیز میچورٹی والی نظر آئی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ قومی سیاست ایک پیج پر کھڑی ہے، پی ڈی ایم مطلب ہے، باقی اتحادی ساتھ جو اب جماعتیں ہیں وہ بھی کھڑی ہیں ساتھ۔ تیسرا، اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ 3 سے 4 بار پریزیڈنٹ صاحب کے پاس خود چل کے گئے ہیں، تو ان کا جو مت میں نظر ہے وہ یہی ہے کہ صوبوں سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ تعاون کریں۔ 2 صوبے جو مرکزی 2 صوبے ہیں ہمارے، ایک صوبہ کے پی کے ہے، دوسرا آپ کا پنجاب ہے، یہ دونوں فائنانشلی طور پر پاکستان میں مطلب زیادہ سٹرانگ ہے یہ، تو ان سے مطلب تعاون۔ اب یہ ایک اگر اسی طرح کی ضد انا ہوتی اس گورنمنٹ کے اندر تو کبھی بھی زردہ علوی صاحب کے پاس نہ جاتے، اسحاق ڈار صاحب اسی لیے گئے ہیں کہ معاشی حالات جو ہیں وہ ہم مل کر سیاست ہوتی رہے گی، سیاست چلے گی، اپوزیشن بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا سسٹم، لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے ہمیں معیشت پر وہی نیشنل ایکشن پلان کی طرح بیٹھنا ہوگا جس طرح ہم دہشت گردی کے خلاف بیٹھے تھے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے ان کو اس طرح۔ دوسری چیز، وہ آپ کا کرپشن انڈیکس ہی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہی 3 شعبے ہر بندہ جانتا ہے پاکستان میں ان 3 شعبوں کو کس طرح کا مطلب امیج ہے۔ ہاں جی، تو یہ تینوں شعبے کب سدھریں گے اور انہیں کون سدھارے گا؟ ہاں جی، آپ کے جو وسائل ہیں وہ تو بے پناہ ہیں، پاکستان کو جغرافیائی طور پر دیکھا جائے، مدنی طور پر دیکھا جائے، لیبر جو آپ کی ہے وہ دیکھیے کس چیز کی کمی ہے، لیکن پاکستان کے لیے مستقل طور پر تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ تباہی کا سبب تو یہ، اچھا پھر ہماری یہ بیسک ادارے ہیں۔ بالکل، یہاں دیکھیں نا، اب جو پولیس کا ادارہ ہے وہ جہاں عوام کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے نا، وہاں جرائم پیشہ عناصر کی پشتپناہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ایس ایچ او نے کئی گینگ بنائے ہوتے ہیں جو خود اس علاقے میں جا کر وارداتیں ڈالتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ اچھا ایس ایچ او جب کوئی سائل دفتر پہنچتا ہے پھر اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ ایم این اے ہیں، مطلب جو جاگیردار اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اب ان کا سسٹم بھی تو اسی طرح چلتا ہے نا، چوریاں ڈاکے یہ کروانا، اور پھر پولیس، ظاہر ہے کہ جب وہ آپ ایم این اے ہی ایم پی ہے تو آپ کے انڈر مطلب آپ کے دباؤ کے تحت پولیس بہت سارا کام کرتی ہے۔ اچھا اب وہ پہلے نمبر پہ آئی ہوئی ہے کرپشن میں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ عدلیہ ہے، اب عدلیہ کیا ہے کہ انصاف کے اعتبار سے ہمارا ملک کون سے نمبر پہ آ رہا ہے؟ 47 میں شاید لاکھوں کیس اسی طرح پڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی اپنا کیس مقدمہ دائر کرواتا ہے یا کیس عدالت میں لے کر جاتا ہے، فیصلہ اس کے پوتے آ کے سنتے ہیں، اور اکثر تو وہ بھی نہیں سنتے ہیں۔ ایک آدمی کو سزا سسٹم کی آپ کہہ لیں، لیکن یہ جو کرپشن ہے، اب دیکھیں نا، کرپشن ہماری دوسرے نمبر پر ہو کرپشن ہے نا، اگر ایمانداری ہو ملک پھر ڈیفالٹ نہیں ہوگا تو کیا؟ اب کب تک لوگوں کو دلاسا دیتے رہیں گے کہ لا الہ کی بنیاد پر بننے والا ملک نہیں ڈوب سکتا، جب آپ کا جسٹس سسٹم وہ ہی کرپٹ ہے؟ تو اس میں یہ تو پاکستان مطلب اسی طرح پھر اب غریب ریڈی والا، غریب مزدور، وہ تو بیچارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے، آپ کا وہ ہر دفعہ ساتھ بھی دیتا ہے، ہاں جی، وہ آپ کے لیے نکلتا بھی ہے، آپ کو ووٹ بھی ڈالتا ہے سارا، تو آپ سسٹم کو آپ کب سدھاریں گے؟ تو اب یہ وقت ہے، ڈنڈا لیں، جو مرضی کریں، تو یہ کل سے۔ دوسرا، جتنی انویسٹمنٹ پڑی ہے آپ کی، ہاں جی، آپ کی بہت انویسٹمنٹ ہے بڑوں کی، ہاں جی، اداروں کے بڑوں کی، سیاستدانوں کی، اس کی، تو خدا را ملک پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ لائیے۔ آپ جتنے منت ترلے اور جتنا ہمیں گروی رکھ کر IMF کے گٹے گوڑے پکڑ رہے ہیں، ہونا چاہیے، ایک قانون بنانا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستان کا فرد ایک مخصوص دولت کے حد سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور باہر تو بالکل نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، یہ قانون بنایا جائے اور اس قانون کے تحت پھر کارروائی کی جائے۔ دیکھیں پاکستان کا جو 1 یا 2% اشرافیہ طبقہ ہے نا، پوری دولت ملک اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کا کردار ہوتا ہے ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں، اسی کا کردار ہوتا ہے ملک کو پروان چڑھانے میں، اور وہی ظالم اور جابر بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ اس ملک کے بسنے والوں کا یہی درد ہے، یہی وہ ہے کہ کٹ تو جائے گی، ہاں جی، ہر ایک کی کٹ رہی ہے، رزق کا نظام بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہارے گی، لیکن کم از کم آہوں سے تو بچ جاؤ نا، کچھ ایسا کرو
کہ ڈیفالٹ ہوگا کیا ہوگا. ابھی ریسنٹ سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے تو کیا دنیا میں کسی نے اسے مٹا نہیں دیا, لیکن وہاں کیا ہوا کہ جو غریب تھا, جس وہ دہاڑی دار تھا, اس کے ساتھ کیا بیتی, تو یہی پاکستان میں ہوگا. پاکستان میں اس سے زیادہ برے حالات ہو جائیں گے, کیونکہ یہاں تو بہت زیادہ تقسیمیں ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو ارباب اختیار آج بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں. ایک تو اپنی پڑی باہر کی ساری دولت جس کی بھی ہے, صرف سیاستدان کی نہیں, صرف بیوروکریٹ کی, جس کی بھی ہے, وہ خواہ جس پارٹی سے بھی ہیں, اگر نہیں لاتے تو پھر انہیں بھی وہیں بھیج دیا جائے جہاں ان کی دولت پڑی ہے. پھر وہ یہاں کیا ہم دوسرے ہیں ان کو وہاں بھیجیں.